الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ حدید ہے جو کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر کل 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس میں حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کے خلاف کافروں کی دشمنوں کی کارروائیاں جو بڑی حد تک مدھم پڑ گئی تھیں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور جزیرہ عرب پر مسلمانوں کا جو دن بدن تسلط بڑھتا جا رہا تھا، تو اس صورت میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان صفات کے ساتھ آراستہ کریں جو ان کے دین کو مطلوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر مغفرت مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، اور آخرت کی بہبود کو دنیا کے مال و دولت پر ترجیح دے، جس کے نتیجے میں انہیں آخرت میں ایک ایسا نور عطا ہوگا جو انہیں جنت لے جائے گا، اور منافق لوگ اس نور سے محروم ہوں گے کیونکہ ان کے اندر تو دین بھی نہیں ہوگا، اور اگر وہ کچھ عمل بھی کرتے ہیں تو وہ دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے بالکل آخر میں عیسائیوں کو یاد دلایا کہ جو رہبانیت انہوں نے اختیار کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دو، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ دنیا کو بقدر ضرورت اختیار کرو اور اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرتے رہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام حقوق کے ادائیگی کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ اگر وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو وہ ان کو اس صورت میں مل سکتی ہے کہ جب کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کا ذکر 25 مرتبہ کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ لوہے کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے، اور لوہے کو عربی زبان کے اندر حدید کہتے ہیں، تو اس صورت کا نام ہی حدید رکھ دیا گیا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کی ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی ہے۔ والظاہر والباطن، ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے۔ اس کا اول کا معنی ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے موجود ہے، اور آخر کا معنی ہے کہ جب وہ ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی تو اس وقت بھی وہ موجود رہے گا۔ اور ظاہر اس لحاظ سے ہے کہ اس کا وجود، اس کی قدرت اور اس کی حکمت کی نشانیاں کائنات میں ہر جگہ موجود ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں، جو اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور چھپا ہوا اس اعتبار سے ہے کہ دنیا میں کوئی اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ هو الاول والآخر، وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی ہے۔ والظاہر والباطن، اور ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے پیدا کیا
تمام آسمانوں کو اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں ثم استوى علی العرش پھر عرش پر استوا فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے وما یخرج منہا اور جانتا ہے ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے وما ینزل من السماء اور جانتا ہے ہر اس چیز کو بھی جو آسمان سے اترتی ہے وما یعرج فیہا اور جو اس میں چڑھتی ہے وہو معکم اینما کنتم اور وہ تمہارے ساتھ ہے اینما کنتم تم جہاں کہیں بھی ہو واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ اس کو دیکھتا ہے جو بھی تم کرتے ہو لہو ملک السماوات والارض اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی وإلی اللہ ترجع الامور اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وہو علیم بذات الصدور اور وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر وانفقوا اور خرچ کرو مما جعلکم مستخلفین فیہ جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے فالذین آمنوا منکم جو لوگ ایمان لائے تم میں سے وانفقوا اور خرچ کیا انہوں نے لہم اجر کبیر ان کے لیے بڑا اجر ہے وما لکم لا تؤمنون باللہ اور تمہیں کیا ہوا کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو والرسول یدعوکم حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں لتؤمنوا بربکم کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان رکھو وقد اخذ میثاقکم اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی مومن ہو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کے اندر خطاب ہے نا وما لکم لا تؤمنون باللہ یہ حقیقت میں کافروں کو خطاب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ان مسلمانوں کو خطاب ہے جو ایمان میں تھوڑی بہت کمزوری محسوس کی گئی تھی ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرنے سے جو ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے اس کا تمہیں جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات اللہ وہی ہے تو جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے وإن اللہ بکم لرؤوف الرحیم اور یقین جانو اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ اور تمہارے لیے کون سی جگہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو وللہ میراث السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام آسمانوں اور زمین کی میراث لا یستوی منکم من انفق جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے تم میں سے اور لڑائی لڑی ہے وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہے اولئک اعظم درجہ وہ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں من الذین انفقوا جنہوں نے مال خرچ کیا ہے من بعد فتح مکہ کے بعد وقاتلوا اور لڑائی لڑی ہے ٹھیک ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ جو اللہ نے بلائی کا وعدہ ان سب کے لیے کر رکھا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو پوری طرح اس سے باخبر ہے یہ ہجری 8 کے اندر فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور وسائل بھی ان کے پاس کم تھے اور دشمنی ان کی بہت زیادہ تھی سارے جگہ جگہ پہ کافر جو ہے ان کے مخالف تھے اور اس زمانے میں جن حضرات نے وہ مال خرچ کیا اللہ کے راستے کے اندر انہوں نے قربانیاں پیش کی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ثواب کے اعتبار سے درجے میں وہ سب سے زیادہ ہیں کیوں اس لیے کہ ہر طرف سے رکاوٹ تھی اور تنگیاں تھی تعداد بھی کم تھی
پھر بھی دڑا دڑ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے تھے۔ اور فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے پاس وسائل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آ گئے تھے، وسائل میں اضافہ ہو گیا تھا، اور پھر دشمنیاں بھی کم پڑ گئی تھیں۔ تو اس لیے جن حضرات نے فتح مکہ کے بعد جہاد میں حصہ لیا اور صدقات وغیرہ انہوں نے کیے، تو ان کو اتنی قربانی نہیں دینی پڑی جتنی قربانی ان لوگوں نے دی جو کہ فتح مکہ سے پہلے وہ دے رہے تھے۔ تو اس لیے یہ فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے اور لڑائی لڑنے والے، جہاد کرنے والے، ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض۔ اچھا قرض کیا ہے؟ اللہ کو تو نہ مال کی حاجت ہے اور نہ کسی سے قرض لینے کی حاجت ہے، وہ تو ہر حاجت سے بے نیاز ہے، لیکن انسان جو کچھ صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں دیتا ہے، جہاد کرتا ہے، دینی کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے قرض سے تعبیر کیا ہے کہ گویا وہ اللہ ان سے قرض لے رہا ہے، اور اس کا صلہ ایسے شخص کو دنیا اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جیسے قرض اتارنا، قرض دار اپنا قرض واپس کرتا ہے، اچھے قرض سے مراد یہ ہے کہ اس نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ قرض دیا ہو، مال خرچ کیا ہو اللہ کے راستے میں، دکھاوا مقصود نہ ہو۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، فیضاعفہ لہ، جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور ایسے شخص کو بڑا باعزت اجر ملے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم، کہ ان کا نور ان کے سامنے دوڑ رہا ہے، وَبِأَیْمَانِہِمْ، بین ایدیہم، ان کے سامنے، وَبِأَیْمَانِہِمْ، اور ان کے دائیں جانب، بشراکم الیوم جنات، ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں خوشخبری ہے، جنات، ان باغات کی، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے جو بڑی زبردست کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن جب منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کرو، ذرا ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، کہ ہم تمہارے نور سے کچھ بھی روشنی لے لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، پھر نور تلاش کرو۔ یہ دنیا میں اپنے آپ کو منافق کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی لگ جائیں گے، کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے اور اپنے کو مسلمان سمجھتے تھے، مسلمان بھی ان کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، آخرت میں بھی یہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے، جو مخلص مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے۔ پھر آگے جو مرحلہ آئے گا کہ جب حقیقی مسلمان تیزی سے آگے نکلیں گے، تیزی سے، تو ان کے ساتھ وہ نور بھی آگے بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو منافق لوگ اندھیرے میں پیچھے رہ جائیں گے، اس وقت وہ اپنے ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا حوالہ دے کر آگے جانے والے مسلمانوں کو آواز دیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو، تمہارے نور سے ہم فائدہ بھی اٹھا لیں۔ اتنا ان کو احساس نہیں ہوگا کہ اگر ہم مسلمان ہوتے تو جیسے ہم سے صحیح حقیقی مسلمان نور کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی نور ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ نور نہیں ہے، اس طریقے سے ان کو روک دیا جائے گا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور باہر کی طرف عذاب ہوگا، يُنَادُونَهُمْ،
وہ پکاریں گے مسلمانوں کو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ قالو، مسلمان پکے مسلمان صحیح قسم کے مخلص مسلمان کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا، وتربصتم، اور انتظار میں تم رہے، وارتبتم، اور شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی، جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ ہی دیتا رہا، فالیوم لا یؤخذ منکم، آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلے بندوں کفر اختیار کیا تھا، مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہی مولاکم، وہیں تمہاری رکھوالی ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا انجام ہے، الم یأن للذین آمنوا، اب بھی وقت نہیں آیا، للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ بسیط ہو جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے، وما نزل من الحق، اور جو حق اترا ہے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، فطال علیہم الامد، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور آج ان میں سے بہت سے نافرمان ہے، اعلموا، خوب جان لو، خوب سمجھ لو، ان اللہ یحیی الارض، بے شک اللہ تبارک و تعالی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، قد بینا لکم الآیات، ہم نے کھول کر واضح کر دی ہیں، لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سے کام لو، ان المصدقین، یقیناً وہ جو صدقہ دینے والے مرد ہیں، والمصدقات، اور جو صدقہ دینے والی عورتیں ہیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور انہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض، یضاعف لہم، ان کے لیے اس صدقے کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے باعزت اجر ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اولئک ھم الصدیقون، وہی اپنے رب کے نزدیک سچے ہیں، والشہداء عند ربہم، اور شہید ہیں اپنے پروردگار کے ہاں، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلا دیا ہے ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخی ہیں، ٹھیک ہے، اعلموا، خوب سمجھ لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیاوی زندگی کی بس یہی حقیقت ہے، لعب و لہو، کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، وزینت و تفاخر، اور ظاہری سجاوٹ کا، وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پر تمہارے فخر جتانے کا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا، کمثل غیث، جیسے ایک بارش، اعجب الکفار، جس سے اگنے والی چیز کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہے، دیکھو یہاں کفار سے مراد کیا ہے، کسان کو، بہت سے کسانوں کو کفار کہا ہے، کفار، کیونکہ کفر کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز کو کفر کہتے ہیں، تو کسان بھی زمین کے اندر بیج کو چھپا دیتا ہے، اس اعتبار سے کسان کو کافر کہتے ہیں، اور اس کی مبالغہ کا صیغہ ہے کفار،
تو یہاں پہ کہتے ہیں کمثل غیث، جیسے ایک بارش، اعجب الکفار نباتہ،